بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیڈرل بورڈ کی 36 کچہری میں تمام طلباء، طالبات، اساتذہ کرام، پرنسپل صاحبان، پیرنٹس اور تمام متعلقین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے سے پہلے چیئرمین صاحب نے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور کنٹرولر صاحب نے آپ سے باتیں کی ہے۔ میں بھی اپنے ڈومین کے اندر جو میرے سے متعلق چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا اور لائٹ انداز میں اس کو آپ سنیں گے اور انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ میرا نام حمید اللہ ہے۔ میں ادھر فیڈرل بورڈ کے اندر مانیٹرنگ اور ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ یعنی ٹریننگ اس طرح کے معاملات دیکھتا ہوں۔ اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ اور اسٹوڈنٹس کی اورینٹیشن اور اپنے امپلائیز کی اور ساری چیزیں جو ہمارے بورڈ کے سے متعلق ہوتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اور چونکہ بورڈ نے 2021 سے انوویٹو سٹیپس لینا شروع کیے ہیں، مختلف طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سلو بیس ایگزام لینا شروع کیا ہے، ہم نے ڈیمز کا اپلیکیشن شروع کیا ہے، ای مارکنگ شروع کی ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو اس لیول پہ لانا، یہ ایک ہمارے ذمہ ایک کام تھا جو ہم 2021 سے کرتے آ رہے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر مختلف تعلیمی اداروں میں اور کلسٹرز کو اکٹھا کر کے وہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہم کر چکے ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے لیول پہ کام تھا کہ سارا مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تو انیشلی ہمارا فوکس یہ تھا کہ جو مینجمنٹ ہے ان کو آن بورڈ لیا جائے، جو پرنسپل صاحبان ہیں، ڈائریکٹر صاحبان ہیں، ڈائریکٹریٹ سے ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو چیزیں سمجھائی جائے۔ تو وہ چیزیں ہم نے کر لی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ ٹیچر جو متعلقہ سبجیکٹس پڑھانے والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم 2022 میں کافی سیشن کر چکے ہیں، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک اور بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک، یہ سارے ایریا میں ہم نے کوشش کی ہے، گئے ہیں۔ ہم سارے ادارے تو ظاہر نہیں دعویٰ کرتے ہم کور کر سکے ہیں، اور کچھ ہمارے اوورسیز ادارے بھی ہیں بیرونی ملک، تقریباً 50 کے قریب ادارے ہیں۔ ان کا بھی ڈیمانڈ تھا تو ان کا ہم نے زوم پہ ان کے ساتھ ٹریننگ سیشن ارینج کیے ہیں، اور زوم کے علاوہ ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اور یہ ویڈیوز ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر پڑی ہے۔ یہ ٹریننگ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کروں، اپنے ٹیچر صاحبان کو بھی، پرنسپل صاحبان کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد جب ہم میٹرک اور انٹر کے رزلٹ سے فارغ ہوں گے، فرسٹ رینول کے، اس لیے کہ آج کل ہم رزلٹس کے اندر بزی ہیں اور ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ بر وقت رزلٹ آ جائے اور اچھے طریقے سے آ جائے۔ تو انشاءاللہ جولائی کے اندر اللہ نے چاہا تو ہم یہ ٹریننگ کا نیا شیڈول شروع کریں گے۔ شیڈول ہم نے بنایا ہوا ہے، ہمارے چیئرمین صاحب سے ہم نے اس کی منظوری لی ہوئی ہے، لیکن اویلیبلٹی آف ٹائم کی وجہ سے اور ہمارے جو ریسورس پرسن ہیں ان کی انگیجمنٹ کی وجہ سے یہ وہ ڈیلے ہم ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جولائی، ویسے نیا فائنینشیل ایئر ہمارا جولائی سے سٹارٹ ہوگا، اور ہمارا بجٹ بھی ہم نے ظاہر جولائی والے سے لے کر جون تک جو ایریا ہے 12 مہینے اس کے لیے اپروو کیا ہے۔ تو جولائی میں ہمارا کام شروع ہوگا، اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہم انشاءاللہ پورے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب ایریاز میں جانے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہر ادارے کو ٹچ کیا جائے۔ ظاہر ہے ہر ادارے کے اندر اگر ہم نہیں کر سکتے تو جہاں پر کلسٹر ہم بنائیں گے، ایک شہر کے اندر 5-7 ادارے جن کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہ ہو، ان کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ ہم ٹیچر ٹریننگ کریں گے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہم فوکس کریں گے۔ اس دفعہ پچھلے سال جو میں جاتا رہا تو ہم نے رینڈملی اسٹوڈنٹس کو ٹچ کیا، لیکن ہر جگہ پر ہم اسٹوڈنٹس کو ٹچ نہیں کر سکے، اس لیے کہ ٹائم اتنا نہیں تھا۔ اس دفعہ ہم انشاءاللہ جولائی سے لے کر دسمبر تک، جنوری فروری تک یہ سلسلہ چلائیں گے، اور ہمارے ہر وقت یہ ٹریننگز چلتی رہیں گی۔ ہمارے بورڈ کے جو افسران صاحبان ہیں، جو ریسورس پرسن ہے، اور کچھ باہر سے بھی جو ہمارے ایکسپرٹیز ہیں وہ ہم انگیج کریں گے،
اور انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی ہمارا جب جولائی سے شروع ہوگا تو آپ سارے لوگ کے ایڈریس جو کیریز ہے وہ ہم سیٹل کریں گے. ویسے کافی حد تک سیٹل ہو چکے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے جو اسٹوڈنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی ملا جائے، ہمیں بھی ڈسکس مشن میں شامل کیا جائے. میں جہاں گیا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو ہم نے انگیج کیا ہے تو بہت زیادہ لوگ خوش ہوئے ہیں، بہت بچوں نے انسپائر ہوئے ہیں اس سے اور بڑے کنونس ہوئے ہیں. اور ایون اگر 100 بچے بیٹھے تھے، 100 بچوں میں سے 100 کے 100 مطمئن ہو کے ہم اس ادارے کو چھوڑتے تھے. ہم کسی ایک بچے کا بھی کیوری تھا، کوئی کنفیوژن تھی، ہم اس کو کلیئر کر کے نکلتے تھے. تو انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام یہی ہے کہ آپ پرنسپل صاحبان، ٹیچر صاحبان، ہمارے مرد و خواتین اور اسٹوڈنٹس، طلبہ و طالبات، ان سب کو ہم ایڈریس کریں گے اور ان کے جو ایسے لو کے حوالے سے ہے، جو کویسچن پیپر کے حوالے سے ہے، جو کریکولم کے حوالے سے ہے، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائیں گے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایسے لو کے حوالے سے جو کام ہم نے شروع کیا ہے تو بچوں کو بہت بڑی بوجھ سے ہم نے نجات دلائی ہے. وہ جو رٹے کا بوجھ تھا کہ ایک کتاب وہ پڑھتے تھے اور وہی ٹیچر پڑھاتے تھے اور اسی کتاب کے نوٹس وہ بنا کے اسی کو یاد کرتے تھے اور بورڈ بھی کویسچن پیپر اسی کتاب سے بناتا تھا اور اسی چیز کے اندر بچے ایک کولے کی بیل کی طرح اس سرکل میں رہتے تھے اور اس سے باہر کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ ایک علم کی ہم ترویج کی بجائے رٹے کا نظام کو پروموٹ کر رہے تھے. اب ہم رٹے سے نکل رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے، ہم جو سمجھا چکے ہیں بچوں کو بھی اور ٹیچرز کو بھی کہ کریکولم کو فالو کرے. کریکولم گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے، ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے. اب اس کریکولم کے کہیں سے بھی پڑھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کتاب کو بھی آپ پسند کرتے ہیں اسی کتاب کو آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن بورڈ کا پیپر جو آئے گا وہ کسی کتاب سے نہیں آئے گا، وہ کریکولم سے آئے گا. اسی طریقے سے پریکٹیکل جو بچے کریں گے 10th کلاس میں اور 12th کلاس میں تو وہ بھی کسی خاص کاپی کو فوکس نہ کریں، کسی خاص کاپی کو ہم فالو نہیں کریں گے. ہم اپنے جو کریکولم کے اندر پریکٹیکلز ہے اور بورڈ نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے پریکٹیکلز کو، اسی لسٹ کو فالو کریں، انہی کو سمجھے. اور آپ بے شک سادہ کاپی لے کے اس پر اپنے پریکٹیکل کر کے اس کی ریڈنگ نوٹ کر لیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں مقصد اس سے ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی اور ہمارا ایگزام جو ہوگا وہ اسی کنسیپٹ کو ایویلویٹ کرے گا. باقی ہم کسی خاص برانڈ کی کاپی، جس طرح ہم خاص کتاب کو ریکمینڈ نہیں اپروو نہیں کرتے ٹیکسٹ بک کے طور پر، اس میں بچوں کو پابند نہیں کرتے، تو اس طریقے سے ہم پریکٹیکل کاپی میں بھی آزاد بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. کوئی اسکول کوئی بھی کاپی لگا سکتا ہے، کاپی کے علاوہ سادہ کاپی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. وہ اس کے اندر جو پریکٹیکل لسٹ بورڈ نے دی ہے اسی کا پیج پیسٹ کر لیں اور اسی کے مطابق پریکٹیکل کرتے جائے اور اس کی ریڈنگ نوٹ کرتے جائے تو ہمیں بالکل قبول ہوگا اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بچوں نے کوئی فلاں کاپی کیوں نہیں خریدی ہے. اس لیے کہ ہم جو محدود اور جو ایک فکس ہول تھا ہم نے کتاب میں بھی اور کاپی میں بھی بچوں کو اس سے نکالا ہے. یہ بورڈ کی پالیسی ہے کہ کریکولم کو فالو کیا جائے، کریکولم کو سمجھا جائے اور کریکولم میں امتحان لیا جائے. نہ کسی خاص کتاب کو ہم ٹیکسٹ بک کہتے ہیں، نہ کسی خاص پریکٹیکل کاپی کو ہم اپنی سول کاپی کہتے ہیں. کوئی اسکول کوئی بھی لگا لے، دوسرا اسکول دوسری لگا لے، تیسرا اسکول تیسری لگا لے، چوتھا اسکول سادہ کاغذ کاپی بنا لے اور آسانی سے بچوں کو پریکٹیکل کرائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے ایک پریکٹیکل کے مطلب کو سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو یہی ہمارا کام ہے. باقی انشاءاللہ آپ سے جب ٹریننگ پہ آئیں گے تو چیزیں آپ سے شیئر کریں گے. آپ کے بھی ذہن میں اگر کوئی چیزیں ہوں تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ویب سائٹ پہ، سوشل میڈیا کے پیجز پہ ٹریننگ کے حوالے سے جو چیزیں آپ اپنا رائے دینا چاہتے ہیں، اپنا کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کر لیں. ہم ویلکم کریں گے. اچھے ریسورس پرسن جو ٹیچرز حضرات ہیں اور سینئر لوگ ہیں، سبجیکٹس ایکسپرٹ ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، وہ بھی اپنی ایکسپرٹیز کو ہم سے شیئر کر لیں. تو ہم اچھے لوگوں کو جہاں بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ ہم ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پروفیشنل گروتھ ہوگا اسٹوڈنٹس کا بھی. اور اس سوسائٹی سے، ان اداروں سے ہم اچھے لوگ، کریٹو لوگ بنا لیں گے. کریٹیوٹی ان کے اندر آ جائے گی. بچے جب رٹے سے نکلیں گے اور خود سے سوچیں گے تو ان کا ذہن بھی کھلے گا
اور ان کو بہت سی اپرچونیٹیز بھی ملیں گی، اور اسی سے وہ ایک فروٹفل اور ایک بامقصد شہری اس سوسائٹی کے لیے بنیں گے۔ ورنہ رٹے کے نظام کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ رٹا پہ رٹا ہی لگاتے ہیں بچے، اور رٹے سے ہٹ کر اس کو کچھ نہیں آتا۔ تو ہم نے بچوں کو بہت بڑی آزادی دی ہے، بہت بڑے بوجھ سے نکالا ہے۔ اب بچوں کا کام ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو اس اہل ثابت کریں کہ وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور اپنے لیے کچھ اچھا اور بامقصد کام کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔